الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ مسجد کی جو انتظامیہ ہے، مسجد کی آبادی کا جو دار و مدار ہے وہ مسجد کی انتظامیہ ہے۔ اگر اچھی ہوگی تو مسجد آباد ہوگی، اور اگر مسجد کی انتظامیہ میں خامیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لاپرواہیاں ہوں گی، یا انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے مسجد آباد نہیں ہوگی، لوگ کٹیں گے، نمازی زیادہ ہونے کے بجائے کم ہوں گے۔ تو مسجد کی انتظامیہ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تو ہر مسجد کے انتظامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں، بلکہ یہ تو فرض علوم میں سے ہے۔ تو قرآن مجید میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مسجد کی انتظامیہ میں وہ افراد ہوں کہ جو مسجد کو آباد کرنے والے ہوں، مسجد کو ویران کرنے والے نہ ہوں، مسجد میں فتنہ پھیلانے والے نہ ہوں، مسجد میں منمانی کرنے والے، مرضی کرنے والے نہ ہوں، مسجد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے احکام کے مطابق انتظام لانے والے ہوں۔ اور مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان انتظامیہ کے سمجھ لیجیے نشانیاں بیان کی ہیں۔ انتظامیہ کے لیے بھی ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان صفات کا ہونا ضروری ہے، اور نمازیوں کے لیے بھی ان صفات کا ہونا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر تیسرے رکوع میں جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مختصراً پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، پھر میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے نشانی یا صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور دوسری نشانی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری نشانی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ جو نماز قائم کریں گے، اور چوتھی نشانی وَآتَى الزَّكَاةَ جو زکوٰۃ دیں گے، اور پانچویں نشانی یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ یہ پانچ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہوگی، کوئی راز ہوگا اور کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صفات میں سے انہی پانچ کا ہی انتخاب کیوں فرمایا؟ اب یہ چیز جاننے کے لیے جاننی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان باللہ کی بات کی ہے، یعنی انتظامیہ میں تمام افراد وہ ہونے چاہیے، اور نمازی بھی ایسے ہونے چاہیے، بالخصوص انتظامیہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کی خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات بھی مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تدرون ما الایمان باللہ، تمہیں پتہ ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تقدس کا بھی خیال رکھیں، یعنی کوئی بات بھی مسجد کے اندر اللہ کے تقدس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ محافظ ناموس رسول بھی ہو، اور اللہ کے تقدس کی محافظ بھی ہو، مسجد کے تقدس کی بھی محافظ ہو۔ تو ایمان باللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرے، اور اپنی نفی کر دے، اپنی منمانی خواہشات اور مرضی کی پیروی نہ کرے۔ لیکن ایک مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، کتنا سخت حکم ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہماری منمانی و مرضی ہو۔ قرآن کا یہ جو حصہ ہے نا، بہت سے انتظامیہ کے اور بہت سے افراد کی اصلاح کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی امام ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، اور بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امام ایک تو ہماری مرضی کا ہو، دوسرا وہ ہر بات ہماری مرضی کے مطابق کرے، ہمارے اندر بھی کوئی خامی کمی کوتاہی ہو تو اس کے متعلق وہ مت بولے۔ تو گویا کہ وہ یزید کے طرح سمجھ لیجئے، جیسے یزید یہ چاہتا تھا کہ ہماری مرضی کے بندے ہوں
امام حسین ہماری مرضی کے مطابق چلیں، تو یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ہماری ہاتھ پر بیعت کرے اور ہمارے مطابق چلے۔ حالانکہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ امام ہو، نمازی ہو، انتظامیہ ہو، کوئی بھی کسی کی مرضی کے مطابق نہ چلے، سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلے۔ ایک تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دوسری، آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ جو آخرت پر ایمان کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں اس میں راز یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنی آخرت کی ان کو فکر نہیں ہوتی، سوچ نہیں ہوتی۔ خاص طور پر وہ مسجدیں جن کے ساتھ دکانیں اٹیچ ہوتی ہیں، اور یا جن کے ساتھ آمدنی ہوتی ہے، یا جن کا ایک ذریعہ آمدنی بہت زیادہ ہے، تو ان میں جو لوگ آتے ہیں تو کچھ وہ اپنے مفاد کے لیے بھی آتے ہیں، کچھ ریاکاری کے لیے آتے ہیں، کچھ ناموری کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتظامیہ میں وہ افراد ہوں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی وہ ہر کام آخرت کی فکر کے تحت کریں، آخرت کو برباد کرنے کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ یہ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی۔ تیسری چیز ہے اقام الصلاۃ۔ انتظامیہ میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو خود نماز بھی پڑھتے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کی مسجدوں میں بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جن کے انتظامیہ کے ممبر ایسے ہیں، بہت سے ایسے ہیں، صدر صاحبان ایسے ہیں کہ جو خود نماز نہیں پڑھتے۔ تو جب وہ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ نماز کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ فرمایا کہ مسجد تو ہے ہی نماز کے لیے، تو جب وہ خود نماز نہیں پڑھے گا، انتظامیہ نماز نہیں پڑھے گی، تو مسجد کو آباد کیسے کرے گی؟ تو وہ لوگوں کو مسجد کی طرف کیسے لے کر آئے گی؟ تو انتظامیہ کا جہاں ایک کام یہ ہے کہ وہ مسجد کا انتظام دیکھے، وہاں دوسرا کام یہ بھی ہے کہ وہ نمازیوں کو بھی لے کر آئے مسجد کے اندر، اور اس کا یہ طریقہ پہلے وہ خود نماز پڑھیں پھر وہ دوسروں کو نماز کی دعوت دیں۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ اب زکوٰۃ کا مسجد کی آبادی سے کیا تعلق ہے؟ امام راضی علیہ الرحمٰن نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انتظامیہ مسجد کے اندر زکوٰۃ دے گی یا نمازی مسجد کے اندر زکوٰۃ دیں گے تو لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے ہوگے وہ زکوٰۃ لینے کے لیے مسجد میں آئیں گے، اور جب وہ مسجد میں آئیں گے تو اس طرح مسجد آباد ہوگی، تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی چلو نماز پڑھیں، تو یہ احساس پیدا ہوگا، اس طرح مسجد آباد ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز بھی تقسیم کرنی ہے، ہم نے راشن تقسیم کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، فطرانہ دینا ہے، یا کچھ بھی دینا ہے، تو وہ اس کا مرکز مسجد ہونا چاہیے، تاکہ تمام لوگ مسجد میں آ کر، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ مسجد سے ہی ہماری گھر کی خوشحالی ہے۔ سورہ قریش کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تمہیں چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی بیت اللہ کے رب کی۔ تو بیت اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ کہا کہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ تو اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرما دی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کیونکہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا تو اللہ کے گھر کے آباد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلائے گا بھی اور ہر قسم کے خوف سے آزاد بھی فرما دے گا۔ تو اس وجہ سے یہ آت الزکاۃ کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ پانچویں جو نشانی ہے یا صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والے ہوں، نمازی بھی نہ ڈرے، امام بھی نہ ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اور انتظامیہ بھی نہ ڈرے۔ اس صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مسجد کی آبادی کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا؟ ظاہر ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں شر پسند بھی ہو سکتے ہیں، شر پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے، باتیں کرنے والے، اعتراض کرنے والے، خواہ مخواہ کے اعتراضات کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان سے ڈر کر، ان کے دباؤ میں آ کر، ان کے پریشر میں آ کر مسجد کا نظام ہی برباد کر دیں۔ لہذا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ مسجد کو آباد کر سکتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ لوگوں سے ڈرتا ہو یا فتنہ فسادیوں سے ڈرتا ہو، فتنہ پھیلانے والوں سے ڈرتا ہو، وہ بندہ کبھی بھی مسجد کو آباد نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے تو اس سے ہمیں معلوم ہوا یہ جو 5 نشانیاں، صفتیں ہیں، تو یہ جس بندے کے اندر ہوں اسی بندے کو ہی مسجد کے انتظامیہ کا ممبر بنایا جائے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا، آخری بات یہ ہے کہ مسجد کے اور وقف کے مسائل کا علم بھی
انتظامیہ میں سے ہر فرد کو ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ وہاں استعمال کر رہے ہوں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے پیسہ استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو اس طرح آپ گناہ گار ہوں گے، اور بجائے ثواب کے آپ کو کہ نامہ اعمال میں گناہ اکاؤنٹ ہوتا رہے گا. تو اس لیے سب پاکستان میں خاص طور پر جتنے بھی حضرات ہیں اور ہماری جتنے بھی مسجدیں ہیں، اور خاص طور پر اہل سنت و جماعت کہ جتنے بھی نمازی حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اپنی انتظامیہ کا چناؤ کرے تاکہ مسجد کا نظام بہتر ہو، مسجد آباد ہو، نہ کہ مسجد میں ویرانی ہو. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے کہ مسجد کے انتظامیہ کو کس طرح ہونا چاہیے، مسجد کی خدمات کس طرح کرنا چاہیے، اور مسجد کے انتظامیہ کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے. بہت ہی اچھا گفتگو کر رہے تھے. اب میں حضرت سے دوسرا سوال کروں گا، اور ایک اور سوال کرنا تھا، آپ نے اسی سوال کے ساتھ ایک اور جواب دے دیا ہے. تو میرا دوسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ نمازیوں کی ذمہ داری کیا ہونا چاہیے؟ نمازی جو آتے ہیں نماز کے لیے، ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ نمازی جو ہے ان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ امام کا ادب کریں، احترام کریں. امام اور نمازیوں کے درمیان نفرت کی دیوار نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ امام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نمازیوں تک تبھی پہنچیں گی جب امام صاحب علم ہوگا، وہی آپ کو گائیڈ کرے گا، وہی آپ کو قرآن و حدیث بیان کرے گا. تو اس لیے یہ نفرت کی اگر دیوار کھڑی ہو گئی اور بغض امام کے لیے دل میں پیدا ہوا تو پھر وہ نمازی کبھی بھی دین نہیں حاصل کر سکیں گے اور کبھی بھی امام سے استفادہ نہیں کر سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یستخف بہم الا منافق. 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کا حق جو ہے ہلکا جانے گا وہ منافق ہوگا، یعنی جن کا ادب نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، اور جن کے متعلق دل میں بغض ہوگا تو وہ منافق ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ بین نفاقہ، کہ جو بندہ ان 3 بندوں کا حق ہلکا جانے، ان کی تعظیم نہ کرے اور ان پر اعتراض کرے، طعن و تشنیع کرے خواہ بلا وجہ، تو آپ نے فرمایا وہ کھلا منافق ہے. وہ 3 بندے کون کون سے ہیں؟ ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا ذو الشیبۃ فی الاسلام، ایک تو بوڑھا مسلمان جس کے بال سفید ہو چکے ہوں، اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا ذو العلم، جو علم والا ہے، اس بندے کا بھی حق ہلکا جاننے والا منافق ہے. اور تیسرا آپ نے امام مقسط، جو انصاف کرنے والا حکمران ہے، تو اس کو بھی اس کی خلاف ورزی اگر کوئی کرتا ہے، اس کے دل میں بغض رکھتا ہے یا اس کو حق ہلکا جانتا ہے تو وہ بھی منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا فلیس منا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، اور ہمارے عالم کی عزت نہیں کرتا. ظاہر امام تو وہی ہونا چاہیے نا جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھتا ہو، یعنی اس کا علم رکھتا ہو، تو وہی امامت کروائے، تو وہ عالم ہی ہوگا. تو ایسے عالم کے ساتھ اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جہاں ایک طرف بغض جو ہے وہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے، دوسری طرف بغض جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات نہ پہنچنے کا بھی ذریعہ ہے. عالم دین کی عزت کی جائے، امام کی عزت کی جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اور جتنا ہو سکتا ہے نمازیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ تعاون کرے. خاص طور پر نیکی کے کاموں میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات بھی صرف مختصراً عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ امام کی ساری باتیں نمازی اس سے اتفاق کریں. ہو سکتا ہے امام سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، کوئی غلط بات، کوئی غلط مسئلہ بھی بیان کر سکتا ہے. لیکن ہمارے فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا کہ مفتی وہ نہیں ہوتا جس سے غلطی نہ ہو، یا عالم دین وہ نہیں ہوتا کہ جس سے غلطی نہ ہو. عالم دین وہ ہوتا ہے کہ جس سے غلطی کم ہو اور صحیح مسائل زیادہ بیان کرتا ہو. تو
تو اگر ہو سکتا ہے غلطی ہو عالم دین سے، امام سے، بلکہ اگر عالم دین سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا امام عالم دین ہے، اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر صحیح مسائل بیان فرماتا ہے تو اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اس سے غلطی بھی ہو گئی ہے مسائل بیان کرتے ہوئے، تو اس کا بھی حل یہ نہیں ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے یا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے۔ غلط مسئلہ بیان کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نمازیوں کی یہ ذمہ داری ہے، امام سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، نیک کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے یا ان پر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو وہ امام کی عزت کا تحفظ کریں، دفاع کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اللہ۔ تو یہ مختصراً میں نے عرض کر دی، نمازیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری انداز میں نمازوں کے بارے میں اور مسجد کے انتظامیہ کے بارے میں گفتگو فرما رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹرانسمیشن ہے یہیں پر وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کے علم میں عمر میں مزید برکتی عطا فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔